اسرائیل کی جانب سے پہلی بار عوامی سطح پر حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم حوثی رہنماؤں کے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے اسماعیل ہنیہ، یحییٰ السوار اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ یمنی حوثیوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے حماس اور حزب اللہ کو شکست دی ہے، ایران کے دفاعی اور پیداواری نظام کو نقصان پہنچایا اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بھی گرا دیا ہے۔ اسرائیل کاٹس نے مزید کہا کہ اب ہم یمنی حوثیوں کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں گے۔ واضح رہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو رواں سال جولائی میں اس وقت شہید کیا گیا تھا جب وہ ایران میں صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے لیے تہران گئے تھے، مگر اسرائیل کی جانب سے اس حملے کا اعتراف نہیں کیا گیا تھا۔ ادھر غزہ میں حماس کے ہاتھوں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے شمالی غزہ میں اپنے 2 افسران اور 1 سپاہی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے تینوں اہلکار حماس کے ایک حملے میں مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق کفیر بریگیڈ کا ڈیپٹی کمپنی کمانڈر کیپٹن ایلی گبریل حماس کے حملے میں مارا گیا۔ IDF نے مزید بتایا کہ ریزرو فوج کا میجر خلیل دینار اور سارجنٹ نتھانیل پسیچ بھی شمالی غزہ میں ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے غزہ میں جوابی کارروائیوں کے دوران متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب صہیونی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں نومبر کے بعد سے اب تک 38 صہیونی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں صہیونی فوج کی جانب سے اعتراف کیا گیا غزہ کی پٹی کے شمال میں ہونے والی تازہ لڑائیوں میں کفیر بریگیڈ کے 3 فوجی بیت حانون میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر القسام بریگیڈ کی جانب سے ایک تصویر شائع کی گئی کہ اسرائیلیوں کو غزہ میں قید غاصب فوجیوں کی تقدیر پر نتن یاہو کی لاپرواہی کی جانب توجہ دلائی ہے۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری شدہ تصویر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں صہیونی وزیر اعظم کے بیٹے کو دکھایا گیا جو کہ ہزاروں میل دور امریکہ کے میامی کے ساحل سمندر پر تفریح کر رہا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں ایک صہیونی قیدی کی علامتی تصویر ہے جو کہ بے یقینی میں مبتلا نظر آتا ہے اور رہائی کے لیے دن گن رہا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے گھر والوں کے نام اس تصویر کے نیچے عربی، عبری اور انگریزی میں لکھے گئے ہیں۔ یار میامی میں خطرے سے دور بیٹھا ہوا ہے، اب کون سی چیز نتن یاہو کو ایک جامع معاہدے پر مجبور کر سکتی ہے؟ یہ پیغام ایسے موقع پر جاری ہوا جب صہیونی ذرائع ابلاغ یعنی بعض ایسے بنیادی مسائل کو پیش کر رہے ہیں جو قیدیوں کے تبادلے میں رکاوٹ بنے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ تازہ سروے سے معلوم ہوا کہ 74% صہیونی آبادکار کسی بھی قیمت پر قیدیوں کا تبادلہ چاہتے ہیں۔